إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے استقامت کا ذکر کیا ہے. استقامت کے دو معنی ہیں. ایک جم جانا اور دوسرا بالکل سیدھا ہو جانا. اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں. بالکل سیدھے ہو جائیں اور جم جائیں. اور اپنے عمل میں ایک تسلسل پیدا کر لیں. ایسا نہ ہو کہ عمل کبھی تو ہو رہا ہے جب جذبات بیدار ہوں
اور کبھی بالکل تعطل کا شکار ہو، یہ چیز استقامت کے خلاف ہے۔ جم جانے کا معنی یہ ہے پھر وہ عمل ہمیشہ اختیار کیا جائے، اس میں ناغہ نہ آنے پائے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو یا مجبوری ہو۔ نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد برائی کی طرف مائل ہو جاؤں، یا نیکیاں اختیار کرتے کرتے انہیں چھوڑ بیٹھوں، کیونکہ یہ چیز استقامت کے خلاف ہے۔ جس عمل میں تسلسل ہوتا ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر انسان ہمیشگی اور دوام اختیار کر لے۔ اس قدر پسندیدہ ہے کہ وہ بندہ جو اعمال صالحہ پر جم جاتا ہے اور استقامت کا راستہ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہے اللہ رب العزت کا، ایک مقام ملاحظہ ہو۔ ان بندوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا جو مختلف گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور گناہ بھی جو پیچھے مذکور ہیں ان میں شرک ہے، زنا اور قتل نفس، یہ بڑے بھیانک گناہ ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ الا من تاب، جو بندہ توبہ کر لے، وآمن، اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر لے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل تسلسل سے اختیار کر لے۔ اب جو توبہ کر کے نیک راستے پر چل نکلا ہے تو اس میں کوئی تعطل نہ آئے، وعمل عملا صالحا، لگاتار چلتا رہے اس نیک راستے پر، تسلسل اختیار کر لے۔ گناہ کون سے کیے تھے؟ شرک تھا، زنا تھا، قتل نفس تھا، لیکن میرا بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے اور سچے عقیدے اور ایمان کا راستہ اپنا لیتا ہے، وعمل عملا صالحا، اس کے بعد تسلسل سے نیک عمل شروع کر دیتا ہے جس میں کوئی تعطل نہ ہو، ناغہ نہ ہو، استقامت ہو، پوری طرح جم جائے ان نیک اعمال پر، تو فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
یہ وہ بندے ہیں جو گناہ وہ کر چکے تھے، اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ گناہ آپ نے سن لیے، شرک اور زنا جیسے گناہ اور قتل نفس، یہ سارے اکبر الکبائر، لیکن ایک بندہ اگر استقامت پر آ جائے، سیدھا ہو جائے اور اس پر جم جائے، اس میں کوئی تعطل نہ آئے، ناغہ نہ آئے، پھر مستقل وہ کام شروع کر دے نیک اعمال، تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ گو یہ بڑا گناہ گار تھا، مگر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ فائدہ استقامت کا اور اعمال صالحہ کے تسلسل کا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ میں نیکیوں پر چلتے چلتے نیکیاں چھوڑ بیٹھوں یا گناہوں کے روش اختیار کر لوں، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حور بعد الکور، اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ صحت کے بعد مرض سے پناہ چاہتا ہوں، مالداری اور وسعت عیش کے بعد معیشت کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں، ایمان کے بعد کفر سے پناہ چاہتا ہوں، اعمال صالحہ کے بعد برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ بڑے اس کے وسیع معنی۔ اخلاق حسنہ کے بعد بدخلقی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، جس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام معنی کے ساتھ قابل قبول ہو جائے۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں استقامت پر آتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں، زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ اعمال صالحہ بڑی رغبت سے ادا کرتے ہیں، جیسے قیام اللیل ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں۔ یہ بہت سے اعمال صالحہ، قرآن پاک کی تلاوت ہے، بڑے شوق اور ذوق سے یہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں، اور اگر رمضان کے بعد ان اعمال کو چھوڑ دیں، ایک تو یہ تقویٰ کے منافی ہے، اور دوسرا جو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اس دعا کے تقاضے بھی یہاں نظر نہیں آتے۔ اگر ہم اس مہینہ کے گزرنے کے بعد ان اعمال کو چھوڑ بیٹھیں، بلکہ اعمال کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں، یہ چیز استقامت کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو استقامت ہی پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے جو عمل پسند ہے وہ استقامت ہے۔ اس لیے ایسے بندوں کی تعریف کی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے رب ہونے کے تقاضے پورے کیے۔ رب کا معنی پالنے والا،
جب یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ پالنے والا ہے، تو پھر ایک انسان اگر حرام کماتا ہے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے عقیدے میں جھول ہے۔ جب وہ پالنے والا ہے تو حرام معیشت کا کیا معنی؟ اور یہ چیز بندے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر وہ استقامت اختیار کر لیں، سیدھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو مان کر سیدھے ہو جائیں۔ سیدھے کیسے ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو جس اللہ کو مانا ہے اس اللہ نے نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں۔ اگر یہ کام انجام دیتے ہو تو آپ نے اللہ کو رب مانا ہے، اور اگر یہ کام انجام نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کو رب آپ نے نہیں مانا۔ تو اس بنیاد پر سیدھے ہو جائیں اور استقامت اختیار کر لیں، اس راہ پر تسلسل سے چلیں، لگاتار چلتے رہیں۔ تو ایسے بندوں کے لیے کیا اعزازات ہیں، کیا انعامات ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر اتریں گے ان کی موت کے وقت، جو کہ سب سے ایک مشکل گھڑی ہوتی۔ لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، کیونکہ اگلے جہان میں جھانکنا بڑا خطرناک یہ منظر ہے۔ اس وقت اگر اللہ اپنے فرشتے بھیج دے بشارتوں کے ساتھ، خوشخبریوں کے ساتھ، تو یہ ایک جو گمبھیر وقت ہے بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ کن کے لیے؟ جو اللہ کو رب ماننے اور رب ماننے کے سارے تقاضے پورے کریں، تو ان پر فرشتے اتریں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم مت ڈرو اور نہ غم کرو۔ ڈرنے کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ کوئی ماضی میں افسوسناک حادثہ ہوا ہو اس کا غم ہوتا ہے، اور مستقبل میں کسی چیز کا اندیشہ ہو تو اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو ایسے بندوں کا ماضی بھی محفوظ ہے، مستقبل بھی، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ کوئی حزن، نہ کوئی ملال۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اسے پا کر خوش ہو جاؤ۔ تمہاری مہمان نوازی جنت میں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے جب قبر میں دفن ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو نادى مناد من السماء ان قد صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ، آسمان سے ندا آتی ہے، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، عقیدے کا، عمل کا، منہج کا صحیح جواب دیے اس نے، تو اسے جنت کا بستر مہیا کر دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے روشن دان اس کی قبر میں کھول دو۔ یہ مہمان نوازیاں اس کو حاصل ہوگی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستی کا معنی اللہ کی رضا، اللہ کی محبتیں دنیا میں بھی حاصل ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ دوستی اور رضا برقرار رہے گی۔
بہت بڑی بشارت ہے یہ. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم میں خواہش ہوگی، جس کی تم میں خواہش ہوگی. جو تمنا کرو گے، خواہش کرو گے، فوراً پوری ہو جائے گی. جو تمہارے دل میں خیال آئے گا فوراً اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے روایت کی، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ جنت میں ایک شخص داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کہیں اس سے بہترین چیزیں دے چکا ہوں، کھیتی باڑی کی کیا ضرورت؟ یا اللہ میرا شوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی باڑی کے اسباب اور وسائل دے دے گا. اور دنیا میں تو فصلیں 6 ماہ بعد یا سال بعد پیدا ہوتی ہیں، مگر جنت میں جو ہی وہ بیج کاشت کرے گا بڑے گھنے باغات کی صورت میں فوراً نتیجہ سامنے آ جائے گا. تو دیکھیں ایک بندے کی خواہش، میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک صحابی اس مجلس میں موجود تھا، تو اس نے کہا یقیناً یہ یا تو قریشی ہوگا اور یا انصاری ہوگا، جن کو کھیتی باڑیوں کی ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے، باغبانی ان کا شوق ہوتا ہے. یقیناً یہ ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا. بندہ اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں، انگور کے خوشے اس کے سامنے آ جائیں گے. اور اگر دل میں ایک خواہش پیدا ہو انار کھانے کی، وہ انگور انار بن جائے گا. اس طرح خواہشات پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو کچھ تم طلب کرو گے وہ تمہیں حاصل ہوگا. جو طلب کرو گے وہ تمہیں مہیا ہوگا، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی. عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگی جس میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جن کے عمل میں ناغہ نہیں تھا، جن کے عمل میں تسلسل تھا، لگاتار نیکیاں کرتے تھے. ایک حدیث اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے مگر معنی اس کا بالکل صحیح ہے کہ مومن جو ہے وہ الحال المرتحل ہوتا ہے. ایک سواری سے اترا اور دوسری پر سوار ہو گیا، ایک عمل ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا. یہ ایک مومن کی جو حیات طیبہ ہے اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کہ اس کے عمل کی گاڑی رکتی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل اس گاڑی پر سوار رہتا ہے اور اس کا عمل جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے. یہ ایک مومن کا معاملہ ہے. اور ویسے بھی ایک عمل صالح کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ اللہ نے ہماری نیکی قبول کر لی؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دے دے. کچھ بندے نیکی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، مانا ان نیکیوں کا فائدہ نہیں ہو رہا، وہ نیکیاں قابل قبول نہیں بن رہی. ہاں ایک بندہ اگر ایک عمل صالح کرتا ہے
اور اس کو دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبولیت کی سند ہے۔ اسی تسلسل کی بات ہو رہی ہے، استقامت کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اس لائن سے اترے نہ، چلتا رہے، اس پر گامزن رہے، تو گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گی، اور جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کے قابل قبول ہو جائیں گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے اگر مجھے بتا دیا جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا تو میں موت کی تمنا کروں گا کہ بس وہ سجدہ قبول ہو گیا، یہ تقویٰ کی سند ہے۔ یہ قبولیت کی ایک علامت ہے، اعمال کا تسلسل، ایک نیکی پھر دوسری پھر تیسری، اور اگر نیکیاں ہوں ان میں انقطاع ہو اور ناغے ہوں، یا نیکیوں کے انجام دہی کے بعد معصیت اور گناہ ہوں، تو مانا تمہارا عمل قابل قبول نہیں بن سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہمیں اتنے وعدے جنت کا، اور بالکل بے خوف ہو جاؤ، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر طلب پوری ہوگی، اور آخر میں نزل من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی۔ اس مہمان نوازی کا معنی سارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، جو اس کی رضا پر منتج ہوتا ہے۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جھانکے گا، مطلع ہوگا، فرمائے گا کہ یا اہل الجنہ هل ازیدکم شیئا، جنتیو تمہیں کچھ اور دوں؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنہ، کہ یا اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے اور ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، ہر نعمت میسر ہے، حور و قصور ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، سونے اور چاندی کے محلات ہیں جن کا گارا مسک سے بنا ہے، اور یہ سارے جو حجر و شجر اور یہ کنکر ہیں یہ ہیرے جواہرات ہیں، بھلا کس چیز کی کمی؟ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یکشف الحجاب، اللہ اپنا حجاب ہٹا دے گا، پردہ ہٹا دے گا۔ 14ویں کا چاند سامنے کھڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تم یوں دیکھو گے جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، کسی تکلیف کے بغیر، کسی کلفت کے بغیر، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی کہ تم کو ایڑی تک اٹھا کے دیکھنا پڑے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر ٹیک لگا کر دیکھیں گے۔ یہ صلہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، ربوبیت کے تقاضے سمجھ لیے، اور پھر سیدھے ہو گئے، اور سیدھے ہو کر جم گئے، اعمال میں تسلسل آ گیا، تو یہ ان لوگوں کا صلہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ اجر عظیم اور ثواب کثیر عطا فرمائے گا۔ رمضان بھی گزرا ہے، جو عمل ہم نے انجام دیے وہ عمل رمضان کے بعد بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے جنت کے دروازوں کا ذکر کیا تھا، کسی کا نام باب الصلاح ہے، نماز کا دروازہ، اور کسی کا نام باب الصدقہ، صدقہ کا دروازہ، اور کسی کا نام باب الریان، روزے داروں کا دروازہ۔ یہ کن لوگوں کو حاصل، کون لوگ اس سے داخل ہوں گے؟ مثلا باب الریان ہے، روزے داروں کا دروازہ، تو اس سے وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے جو صرف رمضان کے فرضی روزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، بلکہ ان کی اس قدر روزوں سے محبت ہے کہ رمضان کے بعد بھی روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے، اس قدر ان کو محبت، اور وہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ جیسے شوال کا مہینہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے،
من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فکأنما صام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا ثواب دے گا. اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ ہے، ہر شوال میں اس طرح کریں، ہر شوال میں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سال میں 2 موقع ایسے آتے ہیں کہ بندہ روزے رکھتا ہے اور وہ روزے اجر کے اعتبار سے زمانے بھر کے قرار پاتے ہیں. ایک تو یہ شوال کا مہینہ رمضان کے رکھ لیے اور شوال کے 6 رکھ لیے، یہ 36 روزے 360 روزے ہیں. ہر سال رکھے گا تو یہ زمانے بھر کے روزے ہو جائیں گے. اس طرح ایک اور حدیث، من صام الیام البیض فکأنما صام الدہر، جو ایام بیض کے 3 روزے رکھے، چاند کی 13، 14 اور 15، اور ایک حدیث میں فی کل شہر کالفضل، ہر مہینے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. تو ہر مہینے یہ 3 روزے ہوں اور شوال کے 6 روزے ہوں رمضان کے روزوں کے ساتھ، یہ 2 موقع ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اور اس کے کرم کی اتنی وسعت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے دے گا. تو شوال ابھی جاری ہے، 6 روزے پورے کرنے، کیونکہ دین اسلام میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے. ایک مشورہ دوں گا کہ یہ روزے رکھیں اور ایسے دن رکھیں کہ اور بھی اجر و ثواب اس میں شامل ہو جائے. مثلا یہ پیر آنے والی ہے تو پیر کو آپ شوال کا روزہ رکھیں اور ساتھ یہ نیت کریں کہ آج پیر کا دن ہے اور پیر کا روزہ بڑا افضل ہے، پیر کا اور جمعرات کا. پھر جمعرات کو رکھ لیں شوال کا روزہ، جمعرات کی نیت بھی کریں. نبی علیہ السلام ان 2 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہذان یومان یرفع فیہما العمل الی اللہ، ان 2 دنوں میں عمل اور نیکیاں اللہ کے روبرو پیش ہوتی ہیں. تو میری یہ چاہت ہے کہ جب میری نیکیاں پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہے، تو ایک ہی روزے میں 2 اجر حاصل ہو جائیں گے. اور پھر ایام بیض بھی آنے والے شوال کی 13، 14 اور 15. اگر ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لیں شوال کا تو شوال کے روزوں کے ساتھ ساتھ ایام بیض کا اجر بھی مل جائے گا. کیونکہ دین میں نیت کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کے عمل کی استقامت کا سبب بن جاتے ہیں. جب ایک انسان اس میں لگن ہو، شوق اور ذوق ہو، جستجو ہو، اجر حاصل کرنے کی لالچ ہو، اس کے لیے اس کی نیت میں استقامت ہو، عمل میں استقامت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے استقامت کے لیے چن لیتا ہے اور توفیق دے دیتا ہے. ساتھ ساتھ دعائیں ہوں، دعا کی استقامت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. بلکہ دعا اصل ایمان ہے. دین اسلام کا جو سب سے بڑا جز ہے وہ دعا ہے. دعائیں کی جائیں اور دعاؤں کے لیے ایسے اوقات کا انتخاب کریں جو قبولیت کے ہیں. سجدوں میں دعائیں کریں، تشہد میں دعائیں کریں، اذان اور اقامت کے بیچ دعائیں کریں، تہجد کے اوقات میں دعائیں کریں. اور آج جس دعا کی سب سے بڑھ کر حاجت ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، وہ خواتین اور بچے
جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، جن کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، بچوں کو بڑی بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رمضان سے یہ سلسلہ جاری ہے، شاید اب کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جنگ بندی کے لیے، لیکن بہت ضرورت ہے دعا کی اور بد دعا کی۔ دعا فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور اللہ ان کو یہود کی بربریت سے بچا لے، اور بد دعا جو ہے ان یہودی کتوں کے لیے ہو، چن چن کر بد دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اللہ ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے، ان کے بچوں کو یتیم کر دے، ان کی اسلحوں کو ناکارہ کر دے، ان کی طاقتوں کو تتر بتر کر دے، جمعیتوں کو پارا پارا کر دے۔ یہ قوم لعنت کی مستحق ہے، یہود پر لعنت ہے، زمانے بھر کی لعنت ہے۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، اسرائیل پر لعنت بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسرائیل اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، عبرانی لفظ ہے اسرائیل، اسر اور ایل، جیسے ہماری زبان میں عبداللہ اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اسر کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا یہ، اور ان خبیثوں نے اپنا چھوٹا سا ان کا ملک ہے، یہ ملک جو ان کو حاصل ہوا، یہ بھی ایک ظلم کا نشان ہے ملعون برطانیہ کی طرف سے۔ وہ دو جھگڑوں کی بنیادیں قائم کر کے یہاں سے دفعان ہو گئے۔ ایک ہندوستان سے جب تقسیم ہوئی تو اس بات پر اتفاق تھا کہ وہ خطے جہاں مسلم اکثریت ہے وہ پاکستان سے ملحق ہوں گے، اور ہندو اکثریت والے علاقے ہندوستان کو ملیں گے، اور کشمیر میں 95% مسلمان تھے۔ یہ ایک بڑی بربریت کی داستان ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ انہوں نے ظلم و جبر سے کشمیر ہندوستان کو سونپ دیا، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ حالانکہ کفار اگر معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو فوراً ان کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تاخیر، ہماری حکومتوں کی تاخیر بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور دوسری جو بربریت کی تقسیم ہے اس برطانیہ منحوس کی طرف سے، وہ اسرائیل کی صورت میں۔ اسرائیل کا خطہ کم از کم 1922 تک سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا ایک وسیع دائرہ کار تھا، اس میں یہ خطہ موجود تھا۔ اور پھر جب یہ سلطنت کا سقوط ہوا تو پھر یہ عین مسلم علاقوں کے وسط میں، نقشہ اٹھا کر دیکھیں آپ، چاروں طرف عرب علاقے ہیں، چاروں طرف، اور بیچ میں اسرائیل ایک نقطے کی طرح ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا حاکم علی دہلوی رحمہ اللہ، وہ نقشہ ہمیں دکھایا کرتے اور فرماتے کہ جتنے یہ عرب برادری اور مسلمان ممالک ہیں اسرائیل کے ارد گرد، اگر یہ اسرائیل کی طرف منہ کر کے پیشاب ہی کر لیں، اسرائیل بہہ جائے، ختم ہو جائے۔ اس دور کی بات، اب تو یہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، مگر یہ انتہائی بربریت ہے تقسیم جو برطانیہ نے کی۔ اس وقت یہودی سارے یورپ میں آباد تھے، اور جب یہ خطہ ان کو دیا گیا تو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یہ یہاں مقیم ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ایک سلطنت اور ایک طاقت بن گئے۔ اور اس طاقت کا بھی استعمال آپ کے سامنے ہے، چن چن کر جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، بہنوں کے لیے دعائیں کریں، اور اس منحوس اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے چن چن کر دل سے بد دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی حلیم ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، حالانکہ ڈھیل دینا خطرناک ہے۔ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ قیامت کے دن سارا انتقام لوں ان سے، آج چھوڑ دوں
اور قیامت کا عذاب اشد اور انکا ہے، بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں، بدعائیں کریں کہ یا اللہ تو نے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا، آسمان تک پہنچا کے نیچے پٹخ دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ تو نے قوم سمود کو ایک ہی چیخ سے ان بڑے بڑے جسوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تو نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا ایک آندھی سے، قوم شعیب کو تباہ و برباد کیا ایک آندھی سے۔ تو ہر شے پر قادر ہے، تیری قدرت پر ہمیں ایمان ہے۔ اس یہودیوں کی بربریت بڑھتی جا رہی ہے، ظلم اور سفاکیت کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ عاد اور سمود کی قوم جیسا عذاب ان پر بھیج جیسے ان کا ایک بچہ تک نہیں بچا تھا، ان کی بھی ساری جو ذریتیں اولادیں ساری تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم بڑے کمزور ہیں، پروازیں بڑی نیچی ہیں، ہماری وسائل سے محروم ہیں۔ ہم ایک کام اور کیجیے، اور وہ اسرائیلی، فرانسیسی اور دیگر جو علاقے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کفار کو اقتصادی مار ماریں۔ ان کے لیے سب سے بڑا جو ہوا ہے وہ اقتصادیات ہے۔ ہمارے لیے جو اصل چیز ہے ہمارا ایمان ہے، ان کے لیے دنیا اور معیشت اور اقتصادی طاقت ہے، اور اگر ان کی اقتصادی طاقت پر زد پڑے تو پھر ان کو نانی یاد آتی ہے، 14 طبق ان کے روشن ہوتے ہیں۔ کفار جو ہیں ان کا جو زندگی کا موضوع ہے وہ معدہ ہے، اور معدے سے نیچے جو کچھ ہے۔ مسلمان جو ہے ان کی زندگی کا موضوع معدہ ہے، اور معدے سے اوپر جو کچھ ہے روحانیت ہے، قلبی استقامت ہے، عقیدے کی صحت ہے، عمل کی صحت ہے۔ تو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو، باقاعدہ تحقیق کریں کون سی چیزیں مصنوعات اسرائیل بناتا ہے ہمارے ہاں فروخت ہو رہی ہیں، اور کون سی چیزیں فرانس سے آتی ہیں، اور دیگر وہ ہواری جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان سب کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور باقی ایک کمزور سی آواز اگر حکومتوں کے ایوانوں تک پہنچ جائے کہ اپنے کردار کو پہچانے، جس وقت مسلمان کہیں بھی تکلیف میں ہوں تو آس پاس کی حکومتیں اور جو بھی اسلامی حکومتیں ہیں ان کا چین ختم ہو جانا چاہیے، نیندیں حرام ہو جانی چاہیے، انتقام لیں، بدلہ لیں، اس قوم پر حملہ آور ہوں، اور جو ان کا ایک بدسلوکی ہے اس کی ان کو سزا دیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اس وقت یہ دیکھنا کہ وہ ایٹمی طاقت اور ہم کمزور ہیں، یہ دیکھنا ایمان کی کمزوری ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو تم، فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ سے ڈرو۔ تمہیں اللہ کی طاقت پر ایمان نہیں، اس کی قدرت پر ایمان نہیں ہے؟ یہ برطانیہ ہو، روس ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، اللہ سب سے اوپر ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اس وقت یہ دعاؤں کا، بددعاؤں کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، فلسطینیوں کو عزت اور وقار عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور عمل کی استقامت دے دے، اور اللہ تعالیٰ سارے دشمنوں کو تتر بتر کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں قنوت نازلہ کا اہتمام ایسے موقع پر، تو بھائی قنوت نازلہ اگر ہو تو ہر جگہ، ہر مسجد میں ہو، اور اس کا اہتمام ولی الامر کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو وقت کا حاکم ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ تمام مساجد میں قنوت نازلہ ہو۔ کچھ امور ایسے ہیں جن کا اعلان حکومت وقت کرتی، جس رمضان کے چاند کا اعلان ہے، عید کے چاند کا اعلان ہے، دعائے قنوت ہے، حج کا اعلان ہے، حج کی تاریخ کا اعلان ہے۔ تو وہ وقت کا حاکم کرتا ہے اور اس کو پھر سب کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں ہے، نہ ان کو اس چیز کی کوئی ہوش ہے، نہ کوئی تعارف ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ قنوت نازلہ کیا چیز ہے۔ لیکن دعا کے چونکہ اور بھی اوقات اور ذرائع موجود ہیں،
رات میں دعائیں کریں، دن میں دعائیں، ہر وقت اللہ سنتا ہے. نمازوں کے بعد دعائیں کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں. بعض جگہوں پر قنوت نازلہ ہوتی ہے، بعض جگہ پر نہیں ہوتی. یہ بھی ایک افتراق کا راستہ ہے. اس میں وحدت ہونی چاہیے. جب ہو تو ہر مسجد میں ہو اور پورے ایک اتفاق و اتحاد اور وحدت کے ساتھ. یہ چیز ہے. اگر دعا کی قبولیت کے اور اوقات نہ ہوں اور دعا کرنے کے اور اسباب نہ ہوں، پھر تو اجتہاد کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ہی دعا کا راستہ اور وہ قنوت نازلہ ہے پھر تو اجتہاد ہو سکتا ہے. لیکن جب اور اسباب موجود ہیں، اوقات موجود ہیں دعا کرنے کے اور قبولیت کے، تو پھر کوئی تنگی نہیں ہے. ان اوقات میں دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو، بچوں کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے، امن و سکون اور سلامتی کی زندگی عطا فرما دے. اور جو بھی کفار ہیں، سازشیں کرنے والے اور بالخصوص یہودی، سب سے بڑے اسلام کے دشمن اور سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن، اللہ ان کو غارت کرے، تتر بتر کرے. ورنہ ایک وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہودی اس وقت ان کو جائے پناہ نہیں ملے گی. پتھروں کی اوٹ میں چھپیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے. اس وقت درخت بھی بولیں گے اور پتھر بھی بولیں گے کہ تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی، ادھر آؤ مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اور اس کو قتل کرو. یعنی پتھروں اور درختوں کو یہ شعور حاصل ہو جائے گا کہ یہودی اتنی منحوس اور خبیث قوم ہے کہ دھرتی کا بوجھ ہے، یہ اس کو قتل ہونا چاہیے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جب شریعت کی تنفیذ ہوگی، سچا دین نافذ ہوگا. سچے دین کی تنفیذ یہود کی موت ہے. اور اگر ہم دین سے دور ہیں تو پھر ایسی قوتیں ہم پر مسلط ہو جائیں گی اور یقیناً اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گی. ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے، ہماری حکومتوں کے دین کی طرف آنا چاہیے. یہ راستہ ہے ہماری بقا کا، ہماری سلامتی کا. اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں دین نافذ ہوا تو یہودی 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور تھوڑے عرصے میں ان سب کو عرب کے جزیرے سے نکال دیا گیا. کس قدر یہ کمزور ثابت ہوئے، ساری قوتیں ان کی ختم ہو گئیں، مال ان کا چھن گیا اور بعض کی جو مملوکات تھیں وہ بھی ختم کر دی گئیں اور یہ جزیرہ عرب سے بھاگنے پر مجبور ہوئے. یہ دین کی تنفیذ کی برکتیں ہیں. جب بھی یہ برکتیں حاصل ہوں گی تو اس قوم کا سارا تسلط ختم ہو جائے گا. تو دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اللہ اس کرونا مرض کو اٹھا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرما دے، صحت اور شفا عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.